خریداری کرنے کے بعد نوکر بولا نواب صاحب اذان ہو رہی، اگر اجازت دیے تو نماز پڑھ لیں گے۔ نواب صاحب بولے دیکھ میں یہاں سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوا رہتا ہوں، تو جا کے نماز پڑھ لے کے آ جاؤ۔ نوکر اللہ کے حکم کو ماننے والا تھا، چلے گیا اندر۔ نماز بھی سب مصلی چلے گئے۔ نواب صاحب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے نوکر کا انتظار کر رہے ہیں، سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نوکر کا انتظار ہو رہا ہے۔ اب سب چلے گئے، آتا نہیں ہے۔ آواز دیے ارے کہاں ہے بھائی، سب چلے گئے، تو کیوں نہیں آتا؟ ایک بار، دو بار، تین بار، تیسری بار جواب آیا سرکار آنے نہیں دیتے، سرکار آنے نہیں دیتے۔ پوچھے کون آنے نہیں دیتے؟ بولا سرکار جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتے وہ مجھے باہر جانے نہیں دیتے۔ ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں جاتے، توفیق خداوندی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک نماز بڑا بھاری بوجھ ہے مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب تک کہ توفیق عزتی نہیں ہوتی ہم اپنی خودی سے بھی نماز کے لیے نہیں جا سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارادہ نہ کرو۔ ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ 10 قدم بڑھا کر تمہاری طرف آتا ہے۔ قدم مگر تمہیں ایک بڑھانا پڑتا ہے اس کی طرف، ایک قدم جو اس کی طرف بڑھتا ہے تو خود اللہ کی طرف تمہارا رخ ہو جاتا ہے، اور اللہ جو اس کی طرف رخ کرتے ہیں ان کو ٹھکراتا نہیں۔ اللہ نے کہا واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ کیوں؟ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔ یہ بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی باتیں صرف بڈھوں پہ فرض نہیں، جوان کے سجدے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب اکڑ رہتی ہے، جب تن کے چلتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کوئی ہے اکڑنے والا جو میرے آگے سر بسجود ہو؟ جوان کے سجدے اللہ کے پاس 100 گنا مقبول ہے بوڑھے کے سجدے کے مقابل۔ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت کے مقابلے میں کئی گنا، کئی درجے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورتیں اس سے مبرہ ہیں۔ ہمارے پاس عادی قوم کو ویسے ہی بلا دیا جاتا ہے، عادی قوم کو تو ایسے ہی بلا دیا جاتا ہے۔ یہاں مرد حضرات کے لیے دین، عورتوں کے لیے کچھ نہیں صاحب۔ نماز ہر مرد و زن پر وقت کے تعین کے ساتھ فرض ہے، اور ہر کوئی اپنا اپنا جواب دہ ہے۔ مرد اپنی بیوی کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے کہ انہوں تو پڑھ لیے میں کہیں کو پڑھوں، اور عورتیں جب دین سے بے بہرہ ہو جاتی ہیں، جس کی گود کو پہلا مدرسہ کہا گیا، بیٹا جب دیکھے گا چھوٹی عمر میں رینگتے ہوئے کہ ماں تو بے نمازی ہے، بڑا ہو کر کیا وہ نمازی بنے گا؟ نہیں۔ ہمارے پاس اصلاح کی ضرورت ہے تو یہ کہ اپنے اپنے گھروں کو اسلامی معاشرے میں ڈالو۔ مہدویت عین اسلام ہے۔ ہمارا تو وہ عمل ہونا چاہیے کہ جس کے تعلق سے ابوالکلام آزاد کہتا ہے ایسا لگتا ہے ان مہدویوں کو دیکھو تو جیسے اللہ نے اس زمین کی طہارت کے لیے ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ مگر آج ہم کون سا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ نماز تو صاحب ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا گھر پکارتا رہ جاتا ہے۔ ویران کر دیے ہیں، اللہ کے گھر کو ویران کریں گے تو یاد رکھو ایک اس کی نظر خیر کی تباہ و تاراج کر دیتی ہے۔ وہ تو درگزر کرتا ہے، وقت دیتا ہے کہ سنبھل جاؤ، لیکن جہاں ایک نظر پڑ گئی خیر کی، عدل کی، انصاف کی،
خیر کی بھی نہیں کہتا، عدل و انصاف کی بھی نظر پڑ گئی تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ نماز کی سب سے پہلے پوچھ ہونے والی ہے ایمان کے بعد۔ اعمال نامہ کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوتی ہے۔ پہلے کویشچن میں فیل تو باقی کے کویشچنز میں فیل۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے ذکر کی کیا بات ہوگی جب اللہ کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ آپ نے غور کیا نماز کا بھی مقصد اللہ نے کہا تو وہی اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، اور یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے اللہ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یعنی مقصد اللہ کا یہ ہے کہ بندے اس کو یاد کریں، اپنے آپ کو بھلائیں، پوری ما سوا اللہ کو نظر انداز کرنا، ان سے منہ موڑنا اور اللہ کی طرف رخ کرنے کا نام اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کی اہمیت سنے، اس کے بعد اللہ نے ذکر کی بھی بات بتائی۔ اب پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی ذرا اس پہ بھی غور کر لیجئے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ کیا بات ہے صاحب، کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا، کیسی عنایتیں ہیں اللہ کی، کیسی شفقت ہے اپنے بندوں پر۔ ارے بندے فرش پر سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کوئی ایسی عبادت بتا سکتے ہیں کوئی کہ جہاں اللہ کہتا ہو کہ تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھتا ہوں، تم میرا روزہ رکھو میں تمہارا روزہ رکھتا ہوں، تم میرے گھر کا طواف کرو میں تمہارے گھر کا طواف کرتا ہوں؟ نہیں، مگر نماز ذکر کے لیے اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو کہتا ہے تم مجھے اپنے جی میں یاد کرو میں تمہیں اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، تم مجھے اپنی محفل میں یاد کرو میں ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم میری طرف ایک قدم آؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھتا ہوں، تم میری طرف چلتے ہوئے آؤ میں تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ ذکر اللہ کی یاد، یعنی نماز بے شک مومنین پر، کس پر فرض ہوئی ہے؟ مومنین پر۔ تو جب منکر مہدی کو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہہ دیا، اس کے بعد اس کے پیچھے نماز جائز ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ کا کلام تو کہتا ہے کہ مومنین پر فرض ہے، راکعین کا حکم آیا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، ہدایت کی اقتداء کی جائے نہ کہ گمراہی کی۔ مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو تفصیلاً معلوم کرنا ہے تو اس جلسے کے بعد تمام حضرات کو مدعو کیا جاتا ہے۔ مہدویت کے تعلق سے تعلیمات امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے اگر کوئی شکوک و شبہات ہے یا غیروں کی صحبت میں چند سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا کر دیے گئے ہیں تو آپ مسجد میں آ سکتے ہیں، آپ کے تمام سوالات کا انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں جواب دیا جائے گا۔ نماز کے لیے اللہ نے اوقات مقرر کر دیے، ذکر کے لیے کہ اللہ نے کوئی وقت مقرر کیا ہے۔ چلیے تھوڑا غور کر لیتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کا ذکر کرو ٹھہرے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان تینوں حالتوں سے ہٹ کر کوئی اور حالت انسان کی ہوتی ہے؟ جانوروں کی شاید ہوتی ہوگی، انسان کی نہیں۔ یا تو ہم کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں، یہ تین ہی حالتیں ہیں انسان کی۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ ہر پل اللہ کا ذکر کیا جائے، ہر لحظہ ہر دم اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ذکر دوام کو اسی
موعود علیہ السلام نے اللہ کے کلام سے فرض کہا. مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو ظلم اللہ کے احکامات کے خلاف ہوا تھا, اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی, اس کو اللہ کے خلیفے نے اس ظلم کو دور کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ حکم دیتا ہے یہ فرض ہے, اور فرض کہا اس کے ساتھ کہا کہ ہر دم ذکر دوام فرض ہے. فرض اس لیے بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے واشکرونی فاذکرونی اذکرکم کے ساتھ اللہ کہتا ہے فإن اللہ شاکر حلیم, یا ان اللہ شاکر حلیم. اللہ کس کا شکر ادا کر رہا ہے یہاں پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تیرا شکر ہے بولنا تو جانتے ہیں, شکر کے معنی کسی کو نہیں معلوم. صرف اللہ تیرا شکر ہے کہنا اگر شکر ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں, لیکن شکر کے معنی ہے قدردانی کے, اور اللہ سے بڑا کون قدردان ہوگا؟ شکر کے معنی ہے قدردانی کے. اور جب اللہ کہتا ہے واشکرونی تو اللہ یہ فرماتا ہے میں تمہیں جو نعمتیں دیتا ہوں اس کی قدردانی کرو اور اس کا ضیاع مت کرو. اللہ کی ہر سانس ہمارے لیے نعمت ہے, اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کی راہ میں اس کو خرچ کیا جائے, اس کی یاد میں اس کو برپا کیا جائے. واشکرونی میرا شکر ادا کرو کہ معنی یہ کہ اس کو کسی اور کاموں میں ضیاع مت کرو, یا اللہ سے غفلت کر کے ضیاع مت کرو, اس کی قدردانی کرو. ہر سانس اللہ کی نعمت ہے. ایک سانس اٹک گئی تو ذرا غور کریے کیا عالم ہوتا ہے. ایک سانس آتی کہ جاتی کوئی بھی اٹک جائے کیا عالم ہوتا ہے. اللہ یہی کہتا ہے کہ سانس کب رکنے والی ہے نہیں معلوم, اس لیے ہر لمحہ اللہ کی یاد برپا کرو, اپنی سانسوں کو اللہ کی یاد سے مہکا دو. واشکرونی میرا شکر ادا کرو اس طور پہ کہ میری یاد کو اپنی سانسوں کے دھاگے میں پرو لو. جب اللہ کی دی ہوئی ہر سانس اللہ کی یاد میں گئی تو ایسا کون سا لمحہ ہے جب اللہ کی مخالفت ہوگی, اللہ کے احکام کی مخالفت ہوگی؟ پوری زندگی بھر کے میں کہتا ہوں مہدویت عین اسلام اسی لیے ہے کہ مہدویت ہر سانس کو مومن بنانے کا نام ہے. صرف ایک بار کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد میں بھی الہ تو بھی الہ, پیسہ بھی الہ دنیا بھی الہ نہیں. ہر سانس میں بولنا ہے اللہ تو ہے, لا الہ ہوں نہیں. ہر سانس میں اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور اسی کی ذات قائم بالذات ہے, اور ہمارا کوئی وجود نہیں, ہماری کوئی حقیقت نہیں. اور یہی اٹل حقیقت ہے. آج جو میں کہنے والا ہے, آج جو عبد الغفور ہے, آج جو عبد الستار ہے, کل کا کیا ہے بولیے؟ ناش پڑی رہے تو اسے عبد الغفور کہتے ہیں. جب تک یہ چل رہا ہے تب تک عبد الغفور, اس کے بعد ناش, اس کے بعد قبر, وہ مٹ گئی تو کچھ بھی نہیں. ذکر اللہ کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جو آگے ہونے والا ہے وہ پہلے کر لو, جو ایونچولی ہونے والا ہے کسی حال ہونے والا ہے آگے. تم آج جو میں بولنے والے ہیں, جو ہے کا تصور تمہارے گمان میں ہے, خدا کے ساتھ میں بھی ہوں کا جو تمہارے اندر بت بیٹھا ہوا ہے, اس کو آج ہی میں نہیں کہہ دو تاکہ کل مشکل پیش نہ آئے. ولایت کی تعلیمات جتنی ہیں اگر آپ غور کریں گے تو وہ موت کے بعد کی زندگی ہی میں جلا دیتی ہے. ترک دنیا, موت کے بعد
چھوڑتی نہیں دنیا آپ کو، یا آپ دنیا کو چھوڑ کے جاتے نہیں، اب چھوڑ دو. پوری ولایت کی تعلیمات پہ غور کریے. یہ ایسی تعلیمات ہیں جو زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد جو آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے وہ عالم اس زندگی میں برپا کرنے کا نام ولایت کی تعلیمات. چھوڑ نہیں بلکہ پوری مخلوق سے عزلت ہے، سب سے کٹے ہوئے ہیں. تھوڑے صادقین آ جاتے پوچھنے کے واسطے انہوں کون ہے، صحبت صادقین بھی ہو جاتی. اور کوئی کام فرض، ہر سانس پہ فرض. ترک دنیا ہر عمر میں فرض. جب تک ترک دنیا نہیں کرتے خود پہ ملامت کرتے رہو کہ اس دار دنیا میں ابھی بھی پھنسے ہوئے ہو. لوگوں سے کٹنے کا حکم کسی وقت کی قید سے مبرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں، اور سب سے بڑے صادق تو خود بیٹھے تھے وہاں پہ، فرشتے ان کی صحبت کے لیے آ جاتے تھے. کوئی ولایت کی تعلیم وقت کی قید میں نہیں، وقت مبرہ ہے، ہر حال فرض ہے. ذکر اللہ بھی ہر حال فرض ہے. اب اعتراضات ہوتے ہیں ذکر اللہ فرض ہے، یہ بات تو اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے. ذکر اللہ سے ملتا کیا ہے؟ ذرا سورہ جمعہ کی آیت پڑھیے. وقت ہو گیا میرا، شارٹ کر دیتا میں، ہو گیا ہے وقت تو. جی دو باتیں کہہ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. ویسے بھی ناقص خیالات، ہمارے بزرگ ہستیاں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ نکات کھولیں گے اللہ نے چاہا تو ہم وہاں آ کے بیٹھیں گے. ابھی ذکر سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں، اور کہتا بھی ہے تو تاکید کے ساتھ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کون ہے صاحب آج بزنس لگاتا ہے اپنا گھاٹا کرنے کے لیے؟ کوئی ہے ایسا شخص؟ ہاتھ اٹھائے. یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو ایگزام دیتا ہے فیل ہونے کے لیے، ارادہ کر کے کتاب میں فیل ہو جاؤں. یا شادی کرتا ہے شادی کے بندھن سے ٹوٹنے کے لیے. پھر کیا بات ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی کا مژدہ دے رہا ہے، راستہ بتا رہا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور ہم کہتے نہیں صاحب ہم تو گھاٹے کا ہی کاروبار کریں گے، جو ہوتا ہے ہو جائے، ہم تو ناکام ہی ہوں گے، ہم تو اپنا گھر ہی اجاڑیں گے. یہ مہدویوں کی شان نہیں. ذکر کے بارے میں انشاءاللہ اور کچھ سوالات ہیں تو آپ کو مسجد میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس اجلاس میں بات ہوگی. کافی وقت لے چکا ہوں میں. آخر میں ایک مشورہ ضرور دوں گا، خاص طور پہ جو لوگ ذکر کی پابندی نہیں کرتے. 2 وقت کا ذکر تو ایسا ہے، بندگیاں سید محمود سیدندی خاتون مرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے. آپ نے کہا کہ جو شخص 2 وقت سلطان اللیل اور سلطان النہار کے فرض کی حفاظت کرے گا تو بندہ ذمہ داری لیتا ہے، باقی اوقات کی پابجائی بندہ کرے گا. یہ احسان عظیم ہے. ہر سانس میں ذکر فرض ہے، لیکن ہمارے مہدویہ معاشرے بلکہ اس زمانے کے بعد کے حالات کو شاید نظر میں رکھ کے انہوں نے ہم پر احسان عظیم کیا ہے. سیدندی خاتون مرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہمیں چاہیے کہ کم از کم یہ 2 اوقات کی پابندی کریں. کاروبار اپنی جگہ چلتا رہتا ہے، کام دھام پڑھائی ہر چیز اپنی جگہ چلتی ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ اللہ کے جتنے احکام ہیں سب کے سب بڑوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، سب پر فرض ہے.
بچوں کے معنی یہ نہیں کہ جو نابالغ ہیں ان سے مخاطب نہیں ہوں میں، لیکن ان کو بھی اگر تلقین کریں، آج عادت ڈالیے تو کل وہ لکڑی موڑنے کے لیے تیار ہوگی، ورنہ اکڑ کے سکڑ جائے گی۔ آج جب کچی ہے لکڑی یا مٹی کچی ہے تو اسے آپ ڈھنگ میں لا لیجئے، اس کی شیپ میں لا لیجئے، کل جب وہ سوکھ جائے گی، اکڑ جائے گی، اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ نماز اور ذکر کی حفاظت کیجئے، پابندی کیجئے۔ جو لوگ کم از کم 10-15 منٹ بیٹھنے کی عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں اوقات سلطان اللیل اور سلطان النہار کی پابندی کہ اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے وَلَا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے، اس کا مصداق نہ بنائے، عمل کی توفیق دے اور میرے گناہوں کو درگزر کرے۔ تو ستار العیوب ہے، ہمارے عیبوں کو چھپائے اور ہمیں اپنی قربت کا راستہ ہماری توفیق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پر اپنا بیان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیقنا وشفیعنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ نصدق ونقرر امامنا سید محمد المہدی الموعود خلیفۃ اللہ الودود صاحب مقام المحمود امر اللہ مراد اللہ خلیفۃ اللہ صلوات اللہ علیہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم